بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ بندگی کس چیز کا نام ہے، بندگی کسے کہتے ہیں اور صحیح معنوں میں بندگی کیسے کی جاتی ہے۔ یہ سیکھنے کے لیے آئیں چلتے ہیں ایک عقائد کی طرف۔ افغانستان کا علاقہ ہرات کا نواب عماد الملک سخاوت میں اپنا کوئی ثانی نہ رکھتا تھا۔ اس کی رعایا اس سے بڑی خوش تھی۔ اس کے 500 غلام تھے اور نواب ان کو اپنے بیٹوں سے زیادہ عزیز رکھتا تھا اور وہ نواب سے بڑے خوش تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نواب کے اس قدر وفادار تھے کہ نواب پر جان نچھاور کرنے سے بھی دریغ نہ کرتے تھے۔ نواب نے اپنے غلاموں کی گردنوں میں سونے کی تاروں سے بنے توق بنا کر ڈالے ہوئے تھے۔ ان غلاموں کے سروں پر ہر وقت انتہائی قیمتی ٹوپیاں رہتی تھیں۔ ان کا لباس انتہا نفیس اور خوبصورت ہوتا کہ اطلس و کم خواب سے تیار کیا گیا ہوتا تھا۔ ان غلاموں کے کمر بند بھی سونے کی تاروں سے بنے ہوتے تھے۔ غرض یہ کہ ان غلاموں کی ایک علیحدہ ہی شان اور ٹھاٹھ باٹھ تھی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ غلام اپنی اسی شان و شوکت کے ساتھ بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک ننگ دھڑنگ شخص جس نے صرف بدن پر لنگوٹی باندھی ہوئی تھی ان کو دیکھا تو اس کے دل میں بڑا خیال گزرا۔ یہ شخص تھا بڑا بے باک، بات کرنے سے ڈرتا نہ تھا۔ اس شخص نے جب یہ دیکھا کہ نواب عماد الملک کے غلام اس قدر ٹھاٹھ باٹھ سے جا رہے ہیں کہ جسموں پر انتہائی قیمتی لباس ہے اور ایک میں ہوں کہ پہننے کو کوئی کپڑا نہیں ہے، نہ پاؤں میں جوتی ہے، نہ سر پر ٹوپی ہے، اپنا اور غلاموں کا موازنہ کرتے ہوئے اس شخص نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور شکوہ کرتے ہوئے بولا، اے اللہ، میرے جسم پر تو کپڑا نہیں، کھانے کو کچھ ملتا نہیں، عجیب تنگی کے دن گزر رہے ہیں، تو میرا پروردگار ہے، ذرا عماد الملک سے بندہ پروری سیکھ۔ اس بات کو ایک مدت گزر گئی۔ اتفاق سے عماد الملک کا زوال شروع ہو گیا۔ بادشاہ نے کسی بات سے ناراض ہو کر عماد الملک کو جیل میں ڈال دیا اور اس کے غلاموں کو بھی قیدی بنا لیا۔ بادشاہ دراصل عماد الملک کے اس خزانے کا پتہ چلانا چاہتا تھا جو کہ بادشاہ کے خیال میں عماد الملک نے کہیں چھپا رکھا تھا۔ بادشاہ نے عماد الملک کے سب غلاموں سے اس بارے میں معلومات کی مگر کسی نے بھی بادشاہ کو اس بات سے آگاہی نہ دی۔ بادشاہ نے ان غلاموں کو بے انتہا اذیت ناک سزائیں دی لیکن پھر بھی ان 500 میں سے ایک نے بھی اپنے آقا سے بے وفائی کرنے پر رضامند نہ ہوا۔ حالانکہ عماد الملک کے خزانے کا راز سب کو معلوم تھا۔ ان سب نے اذیت ناک سزائیں برداشت کر لیں مگر اپنے آقا کا بھید بادشاہ کے سامنے ظاہر نہ کیا۔ اس بے باک آدمی نے غلاموں کے ساتھ کیے جانے والا یہ سلوک دیکھا تو اسے حیب سے ندا آئی، دیکھ تو بھی ان غلاموں سے بندہ بننا سیکھ کہ بے انتہا تکلیف برداشت کر کے بھی ثابت قدم ہیں اور اپنے آقا کو نہ بھولے، اور ایک تو ہے کہ معمولی سی تکلیف آ جانے پر اللہ سے شکوہ و شکایت شروع کر دیتے ہو۔ اگر اس کے نام پر کوئی مصیبت آ پہنچے تو اس سے بے وفائی کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہو اور اس قدر بے باکی سے یہ بات کہہ دیتے ہو کہ اے اللہ، عماد الملک سے بندہ پروری سیکھ، لیکن اے انسان، پہلے تو عماد الملک کے غلاموں سے بندہ بننا سیکھ۔ یہ چھوٹی سی حکایت لیکن بہت بڑا سبق کہ اللہ تو آج بھی وہی ہے جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیج دیتا ہے۔ آج بھی وہی اللہ موجود ہے لیکن آج وہ بندگی نہیں رہی، آج وہ ہم بندے نہیں رہے، آج وہ ہم مسلمان نہیں رہے۔ اسی سبق کے ساتھ کہ آج سے ہم اپنے آپ کو مزید بہتر کریں گے اور اللہ کی مدد ہم کو ضرور پہنچے گی انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔